الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے مزاج بخیر ہوں گے۔ محترم سامعین، میرے ہندوستانی مسلم اور غیر مسلم اور وہ تمام لوگ جو واقعی اپنے اس ملک ہند کو دل میں بساتے اور اس سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں، اسی طرح جو امن پسند لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ برائے کرم اس ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا، اس کی فضا اور اس کے امن و امان و بھائی چارے کو کون لوگ جڑ سے ختم کرنے میں لگے ہیں۔ سامعین، مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 1 اگست کی رات کو ایک سینئر پولیس اہلکار نے 3 مسلمانوں کو، جو کہ وضاحت سے بھی باشرہ نظر آ رہے ہیں، بڑی بے دردی سے انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی پستول کی گولیوں سے بھون ڈالا۔ اسی طرح میوات، نوح، گروگرام، گڑگاواں کی مسجد کو شہید کر کے وہاں کے امام صاحب کو بھی شہید کر ڈالا، لیکن ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ سامعین، مجھے ایک آڈیو کلپ موصول ہوئی جس کے اندر مکمل فسادات کو کرانے اور مزید ماحول خراب کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ کس پلاننگ کے ساتھ میں یہ فسادات کیے گئے ہیں۔ سامعین، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کانوں اور اپنی نظروں سے وہ کلپ سنیں اور دیکھیں، اور آپ ہوش کے ناخن لیں۔ میرا تبصرہ انشاءاللہ تعالی کلپ کے بعد ہوگا۔ ہلو، ہر ہر مہادیو۔ ہر ہر مہادیو۔ جی، میں نے ابھی آپ کا آرٹیکل سنا ہے، دیکھا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اب ایک ابھیان شروع ہو گیا ہے اور کہیں سے بھی شروعات ہوئی ہے۔ ابھی ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں کرناٹک سے سٹارٹ ہوا ہے اور مسلم مہیلاؤں کو لاٹھی سے جو ہے پڑھنا دی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے اپنے آپ میں سکشم کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو میں تو دہلی میں رہتی ہوں، اور رگھو نگر میں جنک پوری کے پاس، دوارکا کے پاس آپ نے سنا ہوگا دہلی کے بارے میں۔ آپ، میں جان سکتی ہوں آپ کہاں سے ہیں؟ پرم آدرنیہ، پہلے تو آپ کو چرنوں میں پرنام کرتا ہوں۔ نمسکار، آپ کو اور آشیرواد۔ کیونکہ ماتر شکتی یدی اس طرح سے جاگرت ہو جائے اور فون پوسٹ پڑھ کر یا دیکھ کر کے کوئی ویڈیو فون کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی کوششوں کے باوجود بھی میں اپنے کاریہ میں بہت کم سفل ہو پاتی ہوں، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ اگر میں 10 لوگوں سے بات کرتی ہوں یا 1000 سے بات کرتی ہوں اور ایک بھی آ جائے دیش بھکتی کے اندر، تب بھی ہمارا جو ہے کام ہو جائے گا، کیونکہ 1 سے 2 بن جائیں گے، پھر ایسا وشواس ہے مجھے۔ میرا آپ نے پریچے مانگا تو میں تو پہلے تو پریچے دے دوں آپ کو۔ جی، میں سنجے وسشٹھ ہوں، راشٹر ادھیکش ہوں شری گورکھناتھ پیٹھ کا۔ جی بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ اور میں دہرادون اتراکھنڈ سے ہوں۔ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ اور تو آپ کے ڈابو اتراکھنڈ بی جے پی گروپ میں نہیں ہے آپ، پھر اس کا مطلب؟ نہیں، دہرادون اتراکھنڈ۔ تو میں ابھی آپ کو اس والے گروپ میں بھی ایڈ آن کرا دیتی ہوں، کیونکہ بی جے پی میں بھی لوگ بہت زیادہ سکریہ ہیں۔ اس کے اندر بھی بہت زیادہ بڑھیا پوسٹیں آتی ہیں جس سے میں پتہ لگتا ہے دیش میں ابھی کیا چل رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس لیے کال کیا تھا، میری جگیاسا تھی کہ کہیں کوئی نمبر فراڈ تو نہیں ہے کہ میں بات کروں اور مجھے پتہ لگے کہ واقعی میں یہ کام شروع ہو چکا ہے ابھی اس طریقے کا۔ اور
जी آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں؟ جی میں دیکھ رہی ہوں سارا کا سارا، کیونکہ میں اپنے 2-3 گھنٹے کم سے کم نکالتی ہوں اسی کام کے لیے جی جی کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے، لوگ کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں، ہندو کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں اتنا زیادہ، کیا کیا ایسا کیا ہو گیا؟ ارے مرنا تو ہے نا، مر جائیں گے ایک دن، کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے ہیں اپنا دیکھ لیں گے بچے۔ ایکچولی کیا ہے، ہم لوگ بھیڑ جمع نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں سینا تیار۔ بہت بڑھیا بہت اور بڑھیا ہاں، بھارت کے 12 ضلعوں میں یہ 1,000 یودھا تیار کر چکا ہوں، بہت بڑھیا۔ اور آپ کے 726 ضلع، بھارت کے 726 ضلعوں میں 1,000 یودھا تیار کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کم سے کم 2 سال پہلے میرے من میں یہ جگیاسا آئی تھی کہ ایسا کیا جائے کہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ بچوں کو، جو بچے چھوٹے گھروں سے ہیں، کام نہیں ہے ان کے پاس میں، ان کی ایک جو ہے ایک اس طرح کی سوسائٹی بنائی جائے اور ان کو جوڈو کراٹے اور اس سے جو ہے وہ دی جائے، شکشا دی جائے، اور ان کا بھرن پوشن جو ہے کھانے پینے کا وہ سوسائٹی کرے، ایسا من میں نہیں، وچار آیا تھا۔ ہم لوگوں نے تھوڑا ہٹ کے کیا ہے، بہت اچھا ہے یہ جو آپ ہم لوگوں نے بھارت کے 182 ضلعوں میں زمینیں دان میں ملی ہیں، 100 بیگھے 50 بیگھے، کہیں کچھ، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا جی، اور ان زمینوں پہ گروکلوں کا نرماण آرمبھ ہے، بہت اچھا جس میں ہم لوگ سبھی جاتیوں کے بچوں کو رکھ کر کے بھوجن پانی دیتے ہوئے اب تیر تلوار یا جوڈو کراٹے نہ سکھاتے ہوئے سیدھا نشانے بازی سکھا رہے ہیں، بہت اچھا، کیونکہ اب زمانہ تیر تلوار جوڈو کراٹے کا نہیں رہ گیا ہے، نہیں رہ گیا، بالکل ٹھیک ہے ٹھیک، نا؟ بالکل ٹھیک جی، اب سیدھی وہی چیز سکھانی پڑے گی، جس ہتھیار سے وہ لڑیں گے اس سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہمیں اپنے بچوں کو دینا پڑے گا، بالکل بالکل بالکل۔ اور ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آگ لوگوں میں لگی ہونی چاہیے نا، اس چیز کی پتہ لگنا چاہیے نا کہ ہم کس بارود کے ریڑھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سمے، اور ہمیں جی کیول مودی کو ہی لانا جی۔ ہے۔ ابھی دلی میں ہمیں کسی نے ایسا آمنترن نہیں دیا ہے، کچھ لوگ جڑے تو ہیں، قریب 60-65 ہزار لوگ جڑے ہیں دلی میں، جی مگر سب بیچاروں کی وچار دھارا تو ہے دیش پہ مر مٹنے کی، بالکل مگر بالکل، مگر ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیچارے کیسے کریں گے وہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ بالکل کوشش کر رہے ہیں، کچھ اچھے لوگ جڑیں گے، کہیں سے پیسہ اکٹھا ہوگا تو ان کو پرشکشن دے کر کے انہیں ہتھیار دیں تاکہ دلی سرکشت ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کیجریوال کا جو یہاں سے اس کانٹے کو باہر نکالا جائے؟ دیکھیے، کانٹا نہیں ہے وہ اس سمے اجگر سانپ ہے، بالکل جو ہندوستان سناتن دھرم کو نگلنے کے لیے آیا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل ٹھیک ایسے کہہ رہے ہیں۔ سانپوں کا ایک ہی انت ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہم نے شروع کر دیا ہے سینا بنانے کے لیے۔ ہاں، سینا بنا کر سیدھا جو ہے وہ جس طریقے سے جو ہے یہ گاندھی کو اڑایا گیا تھا، ان لوگوں کو بھی تو اڑایا جا سکتا ہے، ہمارے تو سامنے ہیں ہی کتنے، ایک دو کو نہیں، ایک ساتھ ایک ہی بار میں ایک ہی سمے میں پورے بھارت کے سفید پوش بھیڑیے جو دیش کے خلاف، سناتن دھرم کے خلاف، ہندوتو کے خلاف بولتے ہیں، واؤ جتنے بھی چاہے ہائی کورٹ کا مجسٹریٹ ہے، سپریم کورٹ کا ہے، چاہے بالکل کوئی بالکل، IAS IPS ہے، ایک دن میں صاف کر دیں گے۔ ارے واہ کیا بات ہے، آپ کو پرماتما جو ہے بہت لمبی عمر دے، بہت لمبی۔ آج دل خوش ہو گیا، بہت اچھا دن ہے آج میرا، میں اتنی طاقت ہے ابھی بھی کہ اگر مجھے اس طریقے کا کام مل جائے تو میں ایک آدھ کو تو اڑا دوں گی، چاہے مجھے خود مرنا پڑے، ایک آدھ کو نہیں اڑانا ہے، مرنا نہیں ہے، صرف مارنا ہے، اور ایک آدھ کو نہیں مارنا ہے، ہزاروں کی سنکھیا میں مارنا ہے۔ بہت بڑھیا، آج بہت بل ملا ہے مجھے۔ اور ابھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور آج میں میرٹھ پہنچا ہوں، میرٹھ کے گاؤں میں نے ابھی مہا پنچایت کی ہے، بہت لوگ ہر گاؤں سے میں 5-5 10-10 یودھا سے تیار کر رہا ہوں، ان کے لائسنس بنوا رہا ہوں سب کے، بہت اچھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، بہت اور سبھی یودھا جڑ رہے ہیں، جس دن 1,000 یودھا پورے بھارت کے سبھی ضلعوں میں ہو جائیں گے، واؤ، ایک دن میں ایک سمے پر، اور ایک ہی چھڑ کے اندر ہندوستان کو پاپ مکت کر دیں گے، اس دھرتی کو پاپ اور اپرادھیوں سے مکت کر دیں گے۔ پرماتما آنکھیں پر کرپا کرے، بہت اچھا۔ پشپیندر جی جو کام کر رہے ہیں، GD بخشی جو کام کر رہے ہیں، اس میں بھی زیادہ آپ کا کام ہے، کیونکہ وہ لوگ تو بول رہے ہیں اور آپ جو کر رہے ہو، کر رہے ہو بالکل سنجے جی، میں تو بہت اچھا لگے گا۔ میں تو کل وہاں گیا تھا، میوات سے پہلے، وہاں گاؤں پڑتا ہے کنڈا کے پاس میں، کھول گاؤں، ہاں، وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک وہ بھی دی ہے گوشالا، جس میں ہم لوگ جلدی کو گروکل کا نرمان کریں گے، بہت اچھا، اور میوات کے راکشسوں کا جلدی انت کریں گے۔ پرماتما تمہارے پر کرپا کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جہاں آج زیادہ آتنکواد ہے،
मैं पहले उन इलाकों को टारगेट कर रहा हूँ, उन्हीं इलाकों से गंदगी साफ करूंगा सबसे पहले। बहुत अच्छा, ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बता दूं, पूरी लोकेशन दे दूं उनको मैं कहाँ कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और 150 गाड़ियां फुल सिस्टम। भाइयों, मेवात यात्रा शांतिपूर्ण हो रही थी, लेकिन मेवात में इन जिहादियों ने एक बस में आग लगा दी। देखो भाइयों, सामने कोने पे रोकने की पूरी कोशिश। यहाँ से ये देखो सामने जब सब भाई चला लो, लेफ्ट साइड से देखना, सारे लोग गाड़ियों में पत्थर भर रहे हैं। वो देखो कोने सब पे, अपने सिस्टम से आ जाओ। भर रहे कोने पे, आप बता देंगे भाई। गाड़ियों में अभी यहीं खड़े। इन वीडियोस को देखो आप, ये पूजा करने के नाम पे जाते हैं और गाड़ियों में हथियार लैस जाते हैं। बताओ, पूजा इबादत करने कौन हथियार लेके जाता है? हथियार इनकी गाड़ी में। और आपको सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा जो चैनल है आज तक, वो लाइव अनमोल आप संभल कर गए हैं। हवा में शूटिंग हुई है, जिससे देखा गया कि उस तरफ की जो भीड़ थी थोड़ी डिस्पर्स हो चुकी है, जो इस तरफ के जो लोग थे सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो आप पढ़ सकते हैं ऊपर, न्यू टाउन दिल्ली अलवर, ये मेन चौक है जो 3 बड़े शहरों को नू शहर से मेवाड़ शहर से जोड़ता है। आपको मैंने पीछे दिखाना। ठीक है सर। यहाँ लोग नाराज भी हैं, हमें कवरेज बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा पीछे करते हैं सर, करते हैं। कौन कैमरा बंद करने के लिए कह रहा है? लोग बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो हम थोड़ा अमोल आपसे कैमरा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? पुलिस है? करते हैं कर हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैमरा बंद करने के लिए अमोल कौन कह रहा है आपसे? हाँ जी सर, नहीं सर, नहीं, यहाँ दूसरे पक्ष के कुछ वर्कर हैं, बजरंग दल के वर्कर हैं। नहीं सामईन, ऑडियो क्लिप सुनने और वीडियोस देखने के बाद भी मुझे तो नहीं लगता कि शायद आपके अंदर सोया हुआ ईमान जाग गया हो, क्योंकि अभी भी आपके जहन में ये बात गर्दिश कर रही है कि ये तो रोज़ाना हो रहा है। जी हाँ, आपने सही कहा कि मामला तो रोज़ हो रहा है, लेकिन जनाब आपके साथ नहीं। अल्लाह न करे कि किसी के साथ कोई इस तरह का हादसा पेश आए, मगर जिस दिन होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। नाजरीन, पहली वीडियो क्लिप बिट्टू बजरंगी की है, जो देश का सबसे बड़ा गद्दार और आतंकवादी है। इसने मेवात जाने से पहले वीडियो बनाया जो अभी आपने देखी। दूसरी वीडियो मोनू मानेसर की है, जो कि नासिर और जुनैद का कातिल है और अभी तक पुलिस के गिरफ्तारी में नहीं आया। ये मोनू मानेसर मज़ीद इस काम को अंजाम देने के लिए इसने भी मेवात जाने से पहले ये वीडियो बनाकर पोस्ट की। तीसरी वीडियो भी उसी भगवाधारी आतंकी की है, जो इस मामले को अंजाम देने के लिए एक बस में आग लगाने का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर अपने चमचों को गाड़ियों में पत्थर भरने को कहता है, और फिर ऐसा किया भी जाता है, जो आप हजरात ने वीडियो के अंदर देखा है।
ناظرین، یہ شرپسند لوگ عبادت یعنی پوجا پاٹ کے بہانے سے ایک بھیڑ اکٹھی کر کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ریلیاں نکالتے ہیں، جھگڑوں کی شروعات بھی خود ہی کرتے ہیں اور الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو حالات ملک کے بنتے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ چاہے تو بزدلی کے ساتھ اسی طرح مرتے کٹتے رہیے، یا پھر نڈر، بہادری، زندہ دلی، ایمانی قوت، اور سب سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت، تنظیم اور جماعت کے اختلاف کو ختم کر کے متحد ہو کر اس بے بسی، کم ہمتی کو دور کر کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ سامعین، ایک طرف تو ایک سینئر پولیس اہلکار 3 مسلمانوں کو بربنائے مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ گڑگاواں گروگرام میں مسلمانوں کی املاک اور جاگیروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ میوات نوح کے فسادات کے بعد مظلوم و مقہور بے گناہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں کے ذریعے زمیندوز کیا جا رہا ہے۔ مساجد کو منہدم کر کے ایک امام کو شہید کیا جاتا ہے۔ گیان میابی مسجد کو دفعہ 1991 کی خلاف ورزی کر کے سیدھے مندر کی تعمیر کے لیے زور و شور سے بات ہو رہی ہیں، لیکن دوسری جانب مسلمانوں میں ابھی بھی اپنے حقوق کے لیے کچھ خاص حساسیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ حساسیت تو کجا، اچھے خاصے دانشور کہے جانے والے مسلمان اپنے اوپر ہونے والے ظلم و بربریت پر مغموم اور رنجیدہ ہونے سے زیادہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے اپنے سیاسی آقاؤں کی پارلیمانی رکنیت کی بحالی پر خوش ہو رہے ہیں، جبکہ یہی وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو اپوزیشن کے لیڈر ہونے کے باوجود مسلمانوں پر ہونے والے مسلسل تشدد پر اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں، اور ان سیاسی پارٹیوں میں شامل کچھ چاٹوکاری اور چمچہ گیری کر کے اپنے گھر چلانے والے مسلمان لیڈران تو مسرت کے نغمے گا رہے ہیں، خوشی کے دیے جلا رہے ہیں۔ ادھر ایک جانب تو مسلمانوں کی حالت مرنے جینے کی ہو رہی ہے، ظلم ان کے حلقوم تک جا پہنچا ہے، دوسری طرف سیاسی پارٹیوں میں شامل مسلمان کسی معمولی عہدے کے حصول اور اپنی شبیہ بنانے کی فکر میں مگن ہیں، جبکہ یہ وقت تو مسلمانوں کو مستقبل کے لیے کوئی لاہی عمل تیار کرنے کا ہے، نہ کہ ان نام نہاد سیکولر لیڈروں کے لیے خوشی منانے اور ان کے پیچھے بھاگنے کا۔ یہ سیاسی پارٹیاں جس گنگا جمنی تہذیب کے مدعی ہیں، ان کی گنگا میلی اور جمنا سوکھ چکی ہے، اس لیے کم از کم اس نازک دور میں تو ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، دشمنوں اور دوستوں کی شناخت کرنی چاہیے، اچھے برے میں تمیز کرنی چاہیے، اور غلط اور صحیح کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ظلم ہمارے دروازوں تک دستک دے چکا ہے۔ ان چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔